بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 27 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج حسب وعدہ آپ کو تجوید کے قواعد میں سے اظہار کے قاعدے کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اظہار کسے کہتے ہیں، اس کے کتنے حروف ہیں، اور اس کی مثالیں بھی پیش کی جائیں گی، آپ کے سامنے بتایا جائے گا مثالیں، یعنی قرآن مجید سے ان کی مثالیں بھی بتائی جائیں گی۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کل بھی کہ اظہار کا قاعدہ یہ اظہار ہے، اور اظہار کے جو معنی ہیں وہ ظاہر کرنے کے ہیں، یعنی کسی بات کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنا یا بتانا۔ اور علم تجوید کی اصطلاح میں اظہار سے مراد ہے نون ساکن یا تنوین کو خوب واضح اور ظاہر کر کے پڑھنا۔ کل کا جو سبق تھا اس میں تنوین اور نون ساکن کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ یہاں پر یہ ہے کہ اظہار کا جو قاعدہ ہے اس کا یہ ہے، اظہار کے 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا، یعنی دونوں ہا جو ہے بڑی ہا اور چھوٹی ہا، اسی طریقے سے عین اور غین اور حمزہ، یہ جو ہے حمزہ ہے، اور خا، یہ 6 حروف ہیں اظہار کے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اظہار کے حروف میں سے، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور وہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی بالکل بغیر کسی چھپائے کے، بغیر کسی غنہ کیے کے۔ چھپانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف ایسے آتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، غنہ ہم چھپا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انفسکم، اب یہ یعنی انفسکم لفظ ہے، لیکن چونکہ قاعدے کی قواعد کے تجوید کے قاعدے کی روح سے یہاں پر ہم نے اس کو غنہ کرنا۔ انفسکم، انفسہم، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ جو حروف ہیں وہ قاعدہ دوسرا انشاءاللہ وہ بعد میں بتایا جائے گا، لیکن آج کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اظہار کے جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا، ان 6 حروف میں سے اگر تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش والے حرف کے بعد، یا پھر نون ساکن، نون ساکن کا مطلب ہے جس نون کے اوپر جزم ہو، تو جب یہ آ جائیں تو ہم کیا کریں گے، اس حرف کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی بالکل واضح طور پر بغیر کسی کھینچے اور بغیر کسی ناک میں لے جائے غنہ کیے ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی ایسے طریقے سے اس کی آواز پڑھی جائے گی کہ کسی دوسرے حرف کی آواز ملائے بغیر، بالکل یعنی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے دوسرے حرف کی، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر خاک صاحب نے یہ نوٹ بھی کیا ہوا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف اظہار میں سے کوئی حرف واقع ہو تو ایسی صورت میں نون ساکن یا تنوین میں اظہار ہوگا، یعنی خواہ نون ساکن اور اس کے بعد آنے والا حرف اظہار دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں یا الگ الگ کلمے میں ہو، یعنی ایک کلمے کا مطلب ایک ہی اس میں یہ لفظ میں ہو یا الگ لفظ میں ہو، لیکن وہاں پر دونوں صورتوں میں اظہار ہوگا۔
اور اظہار کا جو قاعدہ ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا ان کے بعد، تو وہاں پر قرآن مجید میں جہاں بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے وہاں پر ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا بالکل کھلے طور پر، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ انعمت، ان نون ساکن ہے، اس کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے عین سامنے ہے آپ کے، یعنی زبر والا حرف ہے عین، اظہار کے 6 حروف میں سے یہ انعمت، 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 یعنی بالکل ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں. اور اگر یہاں کوئی دوسرا حرف ہو تو شاید ہم یہاں غنہ کر کے دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ایسے چھپا کر پڑھتے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی قرآن کریم کا لفظ ہے ینہون، ینہون، ایسے نہیں اس کو ہم پڑھیں گے، ایسا نہیں کہیں گے بلکہ ینہون، انعمت، انعمت، ینہون، ینعون، ینعون. یعنی یہاں پر آپ کو 3 حروف کی جو ہے نا اظہار کی وہ مثالیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو نمبر 1 پہ ہے تو یعنی نون ساکن کے بعد عین جو اظہار کے حروف 6 حروف میں سے ایک حرف ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد ہی ہا، چھوٹی ہا جو ہے یہ اظہار کے 6 حروف میں سے ہے. تو یہاں پر یہ آ رہا، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم پڑھ رہے ینہون، ینہون. پھر آگے دیکھیں یہ بھی نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہ تیسرا حرف ہے مثال کے طور پر ینعون. یا اگر الگ یعنی ہو، الگ الگ دو الگ الگ کلمات میں سے ہوں، دو الگ الگ جو الفاظ ہیں ان میں اگر اظہار یعنی اپنا یہ حروف آ رہے ہوں تب بھی ایسا ہوگا. جیسے کہ ابھی یہاں پر من الگ ہے، احدن الگ ہے، من احدن، یعنی یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں. یہاں تو یہ انعمتا ایک ہی ہے، ینہون بھی ایک لفظ ہے، ینعون بھی ایک ہی لفظ ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں. لیکن یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے تو آپ اس کو دھیان سے سن لیں. من احدن، من احدن، من احدن، ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. کیوں کہ اظہار میں ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے اور ناک میں بھی لے لے جانا زیادہ ہے، غنہ نہیں کرنا ہے زیادہ، اور بالکل یعنی واضح طور پر اس کو ہم نے پڑھنا ہے. من احدن، من احدن. اب یہ دیکھیں دوسری مثال ہے ان ھذا، ان ھذا، الگ الگ حروف ہیں، ان ھذا. من آمن، من آمن. یہ کیا تھا مثال دیکھیں اظہار کی، اظہار کے جیسے کہ خاک صاحب نے بتایا آپ کے سامنے یہ اظہار کے حروف بھی لکھے ہوئے ہیں. حروف اظہار 6 ہیں، جس میں کہ حمزہ، ہا، حا، خا، عین، غین، یہ 6 حروف ہیں. ہم نے یعنی اس کو ہم ایسے پڑھتے ہیں حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا. ایسے اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں، ترتیب سے بھی اس کو ہم بول سکتے ہیں. تو یہ 6 حروف یعنی یہ جو 29 جو حروف ہیں عربی کے، ان میں سے اگر یہ 6 حروف تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر کسی جگہ آئیں گے تو وہاں پر کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا. اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کہ آپ کو یہ مثالیں خاک صاحب نے بتائی ہیں ان کو. اور اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو یہ اس میں قرآن کریم سے بھی 1-2 مثالیں پیش کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کفوً احد، کفوً احد. ون جو ہے یہ تنوین کی مثال آ رہی ہے یہاں پہ، کفوً احد. چونکہ حمزہ الف جو ہے پہلے ہی بتایا ہوا آپ کو کہ الف کے اوپر زبر، زیر پیش یا جزم آنے سے حمزہ بن جاتی ہے. تو تنوین کے بعد حمزہ ہے، 2 زبر والی تنوین ہے کفوً، یعنی 2 زبر ہیں واو کے اوپر، تو یہ تنوین ہے. تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف حمزہ آئی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا. اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟
یہ میں پوری آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا ہم نے کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی بالکل صاف صاف اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس میں ہم نے کوئی غنہ نہیں کرنا۔ اب ایک مثال اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی سلسلے میں، یہ دیکھیے یہاں پر غاسق اذا وقب، غاسق اذا وقب، غاسق یعنی تنوین کی مثال ہے یہاں پر، اور اس کے بعد تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ آئی ہوئی ہے اظہار کے 6 حروف میں سے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یعنی اس کو ہم نے غنہ نہیں کرنا زیادہ، اور ناک میں نہیں لے کے جانا، اور اسی طریقے سے اس کو ہم نے کھینچنا بھی نہیں اور چھپانا بھی نہیں۔ اب یہاں پر بھی یہی مثال ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تنوین کی مثال ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حَاسِدٍ إِذَا، حَاسِدٍ إِذَا، یعنی پڑھ کے میں اس لیے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اظہار کا جب کہیں بھی جو یہ اظہار کے حروف آئیں گے 6 تنوین اور نون ساکن کے بعد، ویسے کہیں بھی عین بھی آئے گا، غین بھی آ رہا ہوگا، ہا حمزہ بھی آئے گی، خا بھی آئے گا، لیکن کہیں بھی یہ قاعدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، یا پھر نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو، اس کے بعد اگر کہیں یہ آئیں گے 6 حروف میں سے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بالکل یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے، بالکل واضح طور پر اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے یہاں پر دوبارہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، آج کا جو سبق ہے اس میں ہم نے اظہار کا قاعدہ بتایا ہے آپ کو، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر اظہار کے حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ یعنی 6 حروف کون سے ہیں یہ آپ ذہن نشین کر لیں اپنے، حمزہ، ہا، حا، خا، عین، غین، اور کس کے بعد ہوگا یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، یہ نون کے اوپر جزم ہے، حرف ساکن کا قاعدہ آپ کو پہلے بتایا گیا تو اس میں آپ کو یہ بات واضح ہوگی ہے کہ نون ساکن ہے یہ۔ اور تنوین کی مثالیں آپ کو میں نے قرآن کریم کے اس میں بتایا ہے، یہ سورہ اخلاص میں بتایا، اور یہ سورہ فلق کی مثال ہے، یہ دیکھ لیں آپ، غاسق اذا وقب، غاسق اذا وقب، حاسد اذا حسد، یعنی جو دن اور اذا ہے اس کو ہم نے بالکل واضح طور پر پڑھنا ہے، اس کو ہم نے غنہ نہیں کرنا اور کسی طرح اس میں کھینچنا نہیں، لمبا نہیں کرنا، اس کو بالکل یعنی صاف صاف پڑھنا ہے۔ یہی اظہار کا قاعدہ ہے، اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ تو اظہار کے معنی اب آپ کو پتہ لگ گئے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے پڑھنا ہے، تو اس لہٰذا اس کو ہمیشہ اپنے آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو ہم نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اظہار کا قاعدہ آج ہم نے بتایا ہے،
اور اظہار کو پڑھنے کے لیے چند مثالیں بھی آپ کے سامنے بتائی ہیں، جیسے کہ یہ انعمت، ینہون، ینأون، من احد، ان ھذا، من آمن۔ اور یہ سورہ اخلاص کی اور سورہ فلق کی بھی کچھ مثالیں آپ کو تنوین کی بتائی ہیں۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک قاعدے کے ساتھ اور اس کی مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر رنگ میں اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے اور قرآن کریم کے معانی و مطالب پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔